میں ان شواہد کی بنا پر یہ یقین رکھتا ہوں پورا ترکش بیلٹ سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کے ساتھ یہ پورا سلسلہ افغانستان سے چلیے ترکستان سے چل کر ترکی تک پورا یہ جو نان عرب ورلڈ ہے نان عرب مسلم ورلڈ وہ سلسلہ مجددیہ حضرت احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ گردن نہ جھکی جس کے جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار یہ انہی کا سلسلہ ہے جو پورے ٹرکش بیلٹ میں آپ کو نظر آئے گا. پھر شاہ ولی اللہ جیسا مفکر. بہرحال یہ تمام شواہد ہیں اور میرے لیے تو سب سے بڑے شواہد جو ہے اب وہ احادیث دیکھیے جو حضور نے بیان فرمائی. جب یہ مارکا گرم ہوگا ایک حدیث ہے حضور فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے یخرج ناس من المشرق یوتئون للمہدی یعنی سلطان ہی. جب اس عالم عرب میں دیکھیے ایک بات میں عرض کر چکا ہوں بڑی تلخ بات ہے عالم عرب ہمارا بہتر حصہ ہے افضل حصہ ہے ان کو اللہ نے فضیلت ہم سے بہت زیادہ دی ہے. سب سے بڑی فضیلت کہ محمد خود صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. پھر مستقل فضیلت اللہ کا کلام ان کی زبان میں موجود ہے مادری زبان. لہذا اگر انہوں نے کوتاہی کی انہوں نے پیٹھ دکھائی بہت بڑے مجرم ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور یہی وجہ ہے یہ سارے ملاحب وہی ہونے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر ان کے لیے فوجیں جائیں گی مشرق سے خون اسماعیل آ جائے گا آخر جوش میں اور کوئی حضرت مہدی وہ آئیں گے اور اٹھیں گے اور قیادت کریں گے دجال سے مقابلہ کریں گے اور اس ملاحم کے اندر قیادت فرمائیں گے. لیکن ان کی مدد کے لیے مشرق سے فوجیں آئیں گی. گویا کہ پہلے مشرقی کسی ملک میں یہ نظام قائم ہو چکا ہوگا کوئی ایسی طاقت وجود میں آ چکی ہوگی کہ جب وہاں بھٹی دہکے گی تو وہاں کے مسلمانوں کی امداد مشرقی ممالک سے جائے گی. اور ایک دوسری حدیث میں یہ تو ترمذی کی روایت ہے کتب حدیث میں تیسرے نمبر پر کتاب یہی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم پھر یہ جامع ترمذی. اس میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے یخرج من خراسان رایات سود. خراسان میں بتا چکا ہوں حضور کے زمانے کا خراسان افغانستان کچھ حصہ پاکستان کا کچھ روسی ترکستان کی آزاد ریاستیں جو ابھی ہوئی ہیں تھوڑا سا حصہ ایران کا یہ خراسان بزرگ یہ اولڈ گریٹر خراسان. یہاں سے فوجیں چلیں گی سیاہ علم برآمد ہوں گے اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی ان کا منہ پھیر نہ سکے گی یہاں تک کہ وہ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائے. گویا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے قبضے سے پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس یروشلم عرب واپس نہیں لے سکے تھے. کرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا. عربوں میں دم نہیں رہا تھا عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے تھے. میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. یہی وجہ ہے کہ تقریباً 20 صدی کے بعد ان کی حکومت ختم. آسمارا حق مودگر خون بارت بر زمین بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین. یہ ہوا کہ نہیں ہوا جبکہ آئے ہیں تاتاری ہورس اور جنہوں نے کہ آخری خلیفہ بنو عباس اسے محل میں سے نکالا ایک کھال کے اندر لپیٹ کر اور اپنے گھوڑوں کے سوؤں تلے کچل دیا. عرب معزول کر دیے گئے تھے لیکن اب دوبارہ عربوں کو جب سہارا ملا ہے لیکن اب بھی انہوں نے کہیں اسلام قائم نہیں کیا. کوئی روس کا غلام رہا کوئی امریکہ کا غلام رہا کسی نے اس کا ساتھ دیا کسی نے اس کا ساتھ دیا. تہذیب ہے تو مغربی تمدن ہے تو مغربی وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہی معاملہ جب ان کا ہوا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وہ عذاب کی بھٹی گرم ہونے والی ہے. لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے اور یہ ایلیا کو واپس لینے والے یہ مشرق سے چلنے والے لشکر ہوں گے. یہ دو حدیثیں ابھی سن لیجئے. اور تیسری حدیث یہ ہے حضور نے فرمایا یہ سنن نسائی کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصابتان من امتی احوذهم اللہ من النار احرزهم اللہ من النار. میری امت کے دو لشکر ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے آگ سے نجات دے دی ہے پہلے ہی سے ڈکلیئرڈ ہے. عصابت تغزو الہند ایک لشکر کے جو ہند پر حملہ آور ہوگا وعصابت تکون مع عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور دوسرا لشکر وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر
اور ان کے ساتھ مل کر یہودیوں کے خلاف جنگ کرے گا۔ میں اس حدیث کا جو مطلب سمجھتا ہوں واللہ عالم، یہ اسی علاقے میں جب انقلاب آ جائے گا، یہ علاقہ خراسان اور پاکستان، جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا، یہاں سے اسلام کی توسیع ہوگی، اور یہاں سے جانب مشرق ہند اور جانب مغرب یہ جو یہودیوں کا سیلاب آ رہا ہے، ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز، ورنہ یہ حسابتان جو ہے ایک حدیث میں جمع کرنے کی کوئی اور حکمت ہو نہیں سکتی، ورنہ تو ہندوستان پہ کئی لشکر آئے ہیں، لیکن یہ کہ در حقیقت اسی وقت جبکہ عالم عرب میں وہ بھٹی دہکے گی، اسی وقت یہاں انقلاب آ چکا ہوگا، ایک طرف یہاں سے مدد کے لیے لشکر جائیں گے کہ جو مسلمان عرب جو ہیں ان کی مدد کریں گے، حضرت مہدی کے جھنڈے تلے لڑیں گے، حضرت مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گے، یؤطئون للمہدی، دوسری طرف وہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کریں گے، اور یہیں سے جیسے اس وقت سیلاب نکلا تھا جزیرہ نما عرب سے، ایک داہنی طرف ایک بائیں طرف، ایران، افغانستان، ترکستان، ادھر مصر، لیبیا، الجزائر، مراکش، موریتانیہ، اسی طریقے سے انشاءاللہ اسی علاقے سے اس کا آغاز ہوگا اور بات آگے بڑھے گی۔ تو غرض اصل حاصل کیا ہے؟ یہ ہونا ہے، پچھلے آثار ثابت کر رہے ہیں کہ ہونا ہے، حضور کی احادیث بتا رہی ہے کہ یہی سے ہونا ہے، ہوا صرف یہ ہے ہم بھٹک گئے، ہمیں اپنی منزل یاد نہ رہی، کہ آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری قیادت، ہماری سیاست ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ فریب خوردہ شاہی کے پلاہ و کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے، تب وہ تاب جاویدانہ، ان کی تہذیب مغربی، ان کی ذہنیت مغربی، ان کی وضاقتہ مغربی، ان کا تمدن مغربی، ان کی سوچ مغربی، ان کے سارے اطوار مغربی، لہذا در حقیقت ایک تو یہ کہ ان سے چھٹکارا پانا، اور دوسرے یہ کہ در حقیقت مغرب کی تمام طاقتوں کو للکارنے کے لیے اس قوم کے اندر سے جذبہ ایمان، جذبہ جہاد کو برآمد کرنا، یہ دو کام ہیں جو کرنے ہیں، اور اگر ہم یہ کر لیں گے، جیسا کہ میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، اللہ کا کوئی وعدہ غیر مشروط نہیں، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور جہاد، یہ وعدے پورے کرو گے تو اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوگا۔